آپ ایمان مزاری کا کیس لڑ رہے ہیں اور پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے آئی وٹنس بھی ہیں. ذرا بتائیں گے کہ کیا ہوا کیا ہے اب تک اس کیس میں؟ جی، یہ چند وکیل ہیں جو کہ ان کا کیس کر رہے ہیں، ان میں سے ایک میں ہوں. ابھی تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک ایف آئی آر، تو ایمان جو ہے وہ پریزنٹلی اپنی تیسری ایف آئی آر پہ ہیں. ایک ہی جو واقعہ ہے اس سے یہ تیسری ایف آئی آر اب آ چکی ہے. پہلی دو ایف آئی آرز میں جو ہے بیل گرانٹ ہو گئی تھی ایمان کو، اور دوسری ایف آئی آر میں بیل گرانٹ ہوتے ساتھ ہی 28 تاریخ کو جب سارا لیگل پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، شورٹی وغیرہ کا روپکار پہنچ گئے وہاں پر، تو جیل میں بتایا گیا کہ یہ مغرب کے بعد خالی رہا ہو سکتی ہیں، جبکہ قانون میں بظاہر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ ذرا انتظار کیجئے. اتنی دیر میں جو ہے بارکاؤ کی پولیس آ گئی اور بارکاؤ کی پولیس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک تیسری ایف آئی آر ہے. اس ایف آئی آر کی کاپی پہلے نہیں نہ ایمان کے ساتھ شیئر کی گئی نہ لیگل ٹیم کے ساتھ، اور وہ تو بلکہ میڈیا کے تھرو ہی پتا چلا کہ اب جو ہے کیس سٹارٹ ہوا پہلی ایف آئی آر میں ڈکیتی وغیرہ سے، پھر انہوں نے اینٹی ٹیررزم کو انووک کیا. اب چونکہ ان دونوں میں بیل گرانٹ ہو گئی ہے تو اب اس کی جو تیسری ایٹریشن ہے اس میں اب ٹیرر فائنینسنگ کا انہوں نے کیس بنا ہاں، دیا. یہ جو اور کیس ہے سلار، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیں کیونکہ تھوڑی سی سنی سنائی سی خبر بہت لگ ہی رہی ہے. عجیب و غریب ایف آئی آر یہ ہے. کس نے تھوڑا سا بتائیں کہ ہاں، لوگوں اس کو کی پتہ ذرا تو چلے بتائیں کہ تو صحیح. کتنے کریٹو ہیں ہمارے لوگ. جی، آپ نے ذکر کیا ابھی کہ ایک کہیں پہ ایک دفتر ہے جہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ کوئی ایک دفتر ہے جہاں پر ایک ایف آئی آر کی فیکٹری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، کریٹو آرٹس وہاں پہ بڑا تھرائیونگ پریکٹس ہے. آپ اس ایف آئی آر کو دیکھیں تو مطلب یہ اسی جو ایک انسیڈنٹ ہے اس سے اب جتنا کچھ بچ گیا نکالنے کو. یہ فرماتے ہیں، ایک شہزاد صاحب ہیں بارکاؤ سے، یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کامران نامی شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں رات کہ سوا بارکاؤ میں ایک جو بجے ہے. بارہ کہو تھانے میں شہزاد صاحب آتے ہیں، رات سوا 1 بجے، اتنا ارجنٹ میٹر تھا. جی، وہ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں یہاں پہ انفرادی حقوق کا ایک بڑا بحران پیدا ہوا ہے. تو شہزاد صاحب سوچے سمجھے بغیر ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لوگوں سے ملوائے، انہیں پیسے ہمیں لا کے دیں. یہ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور لوگ بھی سوچے سمجھے بغیر انہیں پیسے دے دیتے لیں. کوئی جائز کیش کرتا ہے، کوئی ایزی پیسہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے یہ پیسے کلیکٹ کرتے جاتے ہیں. ایک کسی پوائنٹ پہ جو ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ہماری فوکل پرسن ہے اسلام آباد کے لیے وہ ہے ایمان مزاری، اور انہیں آپ نے سارے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں.